ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1442 ہجری 8 شوال جمعے کا دن وہ المناک دن ہے جس میں پوری علمی دنیا خصوصاً اراکین مدنی دار المطالعہ سے متاع گرامایا چھن گیا، میں کدا ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا، شورش غم سے چہروں کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی، آنکھیں ندیوں کی طرح بہہ پڑی، دل تنور کی طرح بھڑک اٹھے اور زبانیں دیوانوں کی طرح چیخ اٹھیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ آواز کہتی ہے دم سے بزم ساغر تھی حریف کہکشاں، اے شب ہجرا کہاں وہ ماغ پارے سو گئے۔ جذبہ گاہے ناز کا سارا دل ٹوٹ گیا، بزم کی ساری رونق مان پڑ چکی، اب کون ہے جو آپ جیسی شفقت و محبت سے نوازے، مشکل وقت میں مشفق باپ کی طرح ساتھ دے، کڑکتی دھوپ میں سایہ عاطفت میں جگا دے، کس کی نسبت پر ہم فخر کرتے پھریں، کوئی نہیں، ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا کارواں یتیم ہو گیا۔ آواز کہتی ہے میں کدا باقی ہے لیکن روح میں خانہ گئی، وہ نشاط زندگی وہ شان رندانہ گئی۔ میں کدا باقی ہے لیکن روح میں خانہ گئی، وہ نشاط زندگی وہ شان رندانہ گئی۔ اٹھ گیا ساقی مذاق جشن میں نوشی گیا، اٹھ گیا ساقی مذاق جشن میں نوشی گیا، وہ سرور جا فزا وہ کیف مدہوشی گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب کے مشفق و مربی امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اپنی 76 سالہ زندگی میں تعلیمی، تربیتی اور انتظامی میدان میں نہایت عظیم کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ آزادی سے 3 سال قبل ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور میں سادات خاندان میں آنکھیں کھولنے والی یہ عظیم شخصیت جب تعلیمی میدان میں قدم رکھتی ہے تو اپنی ذکاوت و ذہانت، حفظ و اتقان اور فہم و فراست سے اساتذہ فن کو حیران و ششدر کر دیتی ہے۔ علم انتہائی گہرا اور مستحکم، حضرات اکابرین دیوبند سے کلی ہم آہنگ اور فکر دیوبند کا امین تھا۔
آپ کی زندگی کو اگر انقلابی زندگی قرار دیا جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ ایک طرف سلوک و تصوف کے منازل طے کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف مسند تدریس کو بھی زینت بخشتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف بوئے عشق و محبت سے مشتبار ہو کر خاتم النبیین محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جانگسل محنت کر رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانان ہند کی نمائندہ تنظیم جمعیت علماء ہند کی صدارت جیسے اہم فرض منصبی کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ کہیں طلباء کی تقریری و تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے انجمنوں کی داغ بیل ڈال رہے ہیں تو کہیں بہت سے مدارس اور انجمنوں کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ کبھی اکابر کی خدمات سے روشناس کرانے کی خاطر جمعیت کے بینر تلے مختلف سیمینار کرانے کے لیے کوشاں ہیں تو کبھی تحقیق و تعلیم کمیٹی تشکیل کر کے اکابر کی کتابوں کو سہل الحصول بنانے کے لیے فکر مند بھی۔ اور جب اصلاح معاشرہ کی فکر دامن گیر ہوتی ہے تو اساتذہ کرام کی ایک ٹیم تیار کر کے انہیں مختلف علاقوں میں بھی بھیج رہے ہیں۔ آج سیرت کے جلسے میں شریک ہیں تو کل اجڑے ہوئے بے خانہ برباد لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر ابھی طالبان علوم نبوت کی سرشت میں تربیت کا عنصر شامل کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کسی میٹنگ میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض دن کہیں صبح کہیں شام کہیں آواز کہتی ہے اے شخص اگر ان کو تو ڈھونڈنا چاہے، اے شخص اگر ان کو تو ڈھونڈنا چاہے، وہ پچھلے پہر حلقہ عرفان میں ملیں گے۔ اور صبح کو ناظر نظارہ قدرت، اور صبح کو ناظر نظارہ قدرت، طرفِ چمن و صحن بیابان ملیں گے۔ اور دن کو وہ سرگشت اسرار مانی، شہر ہنر و کوئے ادیبہ میں ملیں گے۔ اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات، اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات، رحمت قدر بعد فروشان ملیں گے۔ اور رات کو وہ خلوتی کاکل و رخسار، بزم طرب و کوچہ خوباں میں ملیں گے۔ اور ہوگا کوئی جبر تو بندے مجبور، بندے کی طرح خانے میاں میں ملیں گے۔ یہ تو ہم خردوں کی محض سعادت مندی ہے کہ کثیر الجہاد خدمات اور گوناگوں مصروفیات کے باوجود انجمن مدنی دار المطالعہ کی سرپرستی اس طرح فرماتے ہیں کہ جیسے اسی کے لیے مختص ہو۔ ممبر سازی کا افتتاح ہو یا اجلاس کی صدارت، دفتر مدنی دار المطالعہ کی تعمیر ہو یا کتابوں کی فراہمی، تحریری و تقریری مسابقوں کے عناوین کی تعیین ہو یا مکالمے پر نظر ثانی، حساب کتاب کی دیکھ بھال ہو یا مواد کی رہنمائی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر سنجیدگی کے ساتھ نظر فرماتے اور مشفق باپ کی طرح قدم قدم پر رہنمائی فرماتے، آواز کہتی ہے
ہر چند کی تفصیل کرم یاد نہیں ہے، ہر چند کی تفصیل کرم یاد نہیں ہے، لیکن تیری الفت تیری شفقت نہیں بھولے۔ یہ حضور والا ہی کا خاصہ تھا کہ جب اجلاس میں آتے تو اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود شروع سے اخیر تک دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہتے، اور اجلاس کے اخیر میں جو کمی کوتاہی ہوتی اس کی نشاندہی فرما کر اصلاح فرماتے، ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرماتے اور حقیر ذروں کو تابندگی عطا کرتے۔ آواز کہتی ہے، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا کر دیا، کر دیا۔ فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گمشدان راہ کو یا کہ رہبر کر دیا۔ سب خالی از رنگ حیات یوں سجایا آپ نے ہم کو کہ فیصل کر دیا، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے گنجوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ چنانچہ مدنی دارالمطالعہ کی شناخت سمجھی جانے والی مدلل تقریریں اور علمی مکالمہ حضور والا کی ہی خصوصی توجہات اور تنبیہات کا ثمرہ ہے۔ تقریر میں محض لفاظی اور مکالمے میں ڈرامائی انداز کو قطعاً پسند نہ فرماتے، اجلاس سے پہلے کبھی بھی مکالمہ طلب کر لیتے اور غیر ضروری باتوں کو نشان زد کر کے حذف کرنے کا حکم فرما دیتے۔ آواز کہتی ہے، کس درجہ بلندی تھی تیری فکر و نظر میں، کس درجہ بلندی تھی تیری فکر و نظر میں، ہم تیرے خیالات کی رفعت نہیں بھولے۔ کمال شفقت اور فطری محبت کے باوجود رعب کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی ملنے جانا ہوتا تو دستک دینے سے پہلے ہم اراکین کو 1000 بار سوچنا پڑتا۔ بسا اوقات دستک دیے بغیر ہی 15-20 منٹ گزر جاتے، گویا جس طرح رعب کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی تھی، آپ کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہوا تھا۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام العلام مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مگر جب آپ ملتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ذات سراپا محبت، لہجہ شبنم کی ٹھنڈک،
آنکھیں چاہت سے منور، باتیں شہد سے میٹھی، وجود سایہ دار شجر، پیار خاموش سمندر، لفظ قند میں ڈوبے، گفت مثل صنوبر، آواز کہتی ہے خوش مزاجوں خوش مذاقوں خوش خیالوں خوش خصال، خوش مزاجوں خوش مذاقوں خوش خیالوں خوش خصال، نیک فطرت نیک طینت نیک خصلت نیک چال۔ کبھی کسی لفظش پر ڈانٹ ڈپٹ بھی فرماتے، مگر اس لفظش کو کیا کہیے جو مرشد کے قدموں میں گرا دے، مقصود تو ساری باتوں سے اس کی نظر التفات ہے۔ اگر لفظش ہی رہنما بن جائے تو کیوں نہ ہزار استقامتیں اس پر نثار، تو کیوں نہ لاکھوں ہوشیاریاں اس پر قربان، کیوں نہ کروڑوں سباق قدمیاں اس پر نچھاور۔ پھر آپ ہی تھے کہ معمولی سرزنش کے بعد ہمت و حوصلے کا درس دیتے اور جہد پیہم کی تلقین کرتے، آواز کہتی ہے دے کر کمال جرأت و ہمت کا اس نے درس، دے کر کمال جرأت و ہمت کا اس نے درس، دل سے مٹایا بزم کے احساس کمتری، قطرے میں جیسے بھر دیا طوفان کا خروش، قطرے میں جیسے بھر دیا طوفان کا خروش، ذرے کو جیسے بخش دی سورج کی ہم سری۔ ذرا سوچئے بزم حسینی کے ان ذروں پر کیا گزر رہی ہوگی جو سال کے آغاز و اختتام پر حسین بزم منعقد کر کے آپ کی آمد کے مشتاق رہتے، پھر جب آپ ہماری ادنا سی دعوت پر اپنی ساری مصروفیات تج کر کے خرامہ خرامہ نگاہ نیچی کیے، اپنی مکمل جلوہ آرائی کے ساتھ زینت اسٹیج بنتے، تو ہم اراکین فرتے جذبات میں خوشی سے مچل اٹھتے، آواز کہتی ہے آسودگی شام سحر تھی تیرے دم سے، آسودگی شام سحر تھی تیرے دم سے، قدموں سے جو تیرے تھی وہ راحت نہیں بھولے، مگر آپ ہماری فرما نصیبی، آج جب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، روح بے قرار ہے، دل کی دیوانگی ٹھہر ٹھہر کر اٹھتی اور روح کی شورش گزر گزر کے لوٹتی ہے، ساغر ضبط جھلک پڑا ہے، ساغر ضبط چھلک پڑا ہے، دل چاہتا ہے کہ جی بھر کے روئے، اور جس قدر چیخ چیخ کر نالو فریاد کر سکتے ہیں کرتے رہیں، آواز کہتی ہے اترتا جا رہا ہے دل میں تیری یاد کا نشتر، اترتا جا رہا ہے دل میں تیری یاد کا نشتر، میری آنکھوں میں ہوں گے خون کے آنسو رواں برسوں، چمن میں اجتماع میں غنچہ و گل تھا تیرے دم تک نہ گزری تھی کبھی بھولے سے بھی باد خزاں برسوں، رہے گا کندہ گر گل پر تیرا نام و نشاں برسوں، رہے گا کندہ گر گل پر تیرا نام و نشاں برسوں، چمن دوہرائے گا تیرے کرم کی داستاں برسوں۔ لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، خدا کے فیصلوں پر کسے ہے اعتراض کا حق،
اس لیے اب ہم خدا کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کرتے ہیں، اے بار الہ تو بھی ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ اے بار الہ تو بھی انہیں اپنے حبیب کی معیت عطا فرما جس طرح انہوں نے ہمیں اپنی معیت عطا فرمائی تھی۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آواز کہتی اے جانے والے روح تیری شاد کام ہو، اے جانے والے روح تیری شاد کام ہو، حق مغفرت کرے تیرا اونچا مقام ہو۔ آواز کا یہ سفر اپنے محسن و مربی مشفق و کرم فرما کی حسین یادوں کو دل حزین میں سمیٹ کر اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع اے قافلہ سالار مدنی، الوداع الوداع اے قافلہ سالار مدنی، الوداع پاک طینت پاک سیرت نیک انسان، الوداع پاک طینت پاک سیرت نیک انسان، الوداع۔ سونا سونا لگ رہا ہے یہ چمن تیرے بغیر، ہو گئی بے نور دل کی انجمن تیرے بغیر، کم نہیں ہوتی ہے اب دل کی چبھن تیرے بغیر، ہو گیا تاریک آنکھوں میں چمن تیرے بغیر، پاک زینت پاک سیرت نیک زینت پاک سیرت نیک انسان، الوداع الوداع اے قافلہ سالار مدنی، الوداع۔ باغ جنت کی ہوائیں لہد میں آتی رہے، پیار سے پھر تپ تپا کر لوریاں دیتی رہے، نگہبانی اس طرح گھر کی صدا کرتی رہے، اور فضائے آسماں سے نور برساتی رہے، لہد میں سویا ہے لے کے، لہد میں سویا ہے لے کے قلب سوزا، الوداع الوداع اے قافلہ سالار مدنی، الوداع الوداع اے قافلہ سالار مدنی، الوداع۔ پاک طینت پاک سیرت نیک انسان